اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الحج، فرمایا حج کے لیے اشہر معلومات، جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن، پس جو شخص، فرضا، فرض کر لے اپنے اوپر، فیہن الحج، نیت اور ارادہ کر کے ان میں حج کا، یعنی جس بندے نے نیت اور ارادہ باندھ لیا ان مہینوں میں، نیت کر لی، جس بندے نے احرام باندھ لیا اور حج کو اپنے اوپر لازم اور اپنے اوپر فرض کر لیا، تو فرمایا فلا رافاسا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بد نگاہی سے کام نہ لے، پھر ولا فسوقا، اور یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بد کلامی سے کام بھی نہ لے، بد نگاہی بھی نہ کرے اور بد کلامی بھی نہ کرے، یہ دونوں کام نہ کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا جدالا، اور نہ ہی پھر وہ جھگڑے، جنگ کرے، نہ لڑائی کرے، فی الحج، اور یہ ساری کی ساری باتیں حرمت حج کے لیے ہیں کہ وہ حج کا خیال رکھے، جو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا فرما دی ہے، فرمایا اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کے اوپر بھی پردہ رکھے، اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھے، اور لڑائی جھگڑا یعنی اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی کنٹرول رکھ لے، کیونکہ یہ سفر امن اور سلامتی والا ہے، کیونکہ یہ امن والے شہر میں حاضر ہونے والا ہے، امن والے گھر میں داخل ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ وہاں کہیں داخل ہو جاتا ہے تو فرمایا کانا آمنا، وہ امن والی جگہ پہ آ جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، اسے بھی سراپا امن بن جانا چاہیے۔ اور امن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو امن ملے، امن اس چیز کا نام بھی ہے کہ آپ سے کسی کی بے امنی نہ ہو، کسی کا امن سکون خراب نہ ہو آپ کی وجہ سے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وما تفعلوا، اور تم جو کچھ کرو، من خیر، بھلائی میں سے، نیکی میں سے تم جو نیکی کرو، یہاں تک کہ راستے پہ چلتے ہوئے آتے آتے تم نے کنکر دیکھا راستے میں اور تمہیں لگا کہ شاید کسی کو ٹھیڈا لگ سکتا ہے، کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف پاؤں کے اشارے سے اسے سائڈ پہ کر دیا ہے، فرمایا تم اتنی نیکی بھی کرو تو یعلمہ اللہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو تو اسے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور نیکی اگر زیادہ دشواری اور مشقت اٹھا کے بھی کرنی پڑے تو پھر بھی اسے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مشقتیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکی کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو فرمایا تم جو نیکی کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ تیار کرتے رہا کرو، کچھ نہ کچھ سرمایہ، کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ دولت، کچھ نہ کچھ نیکیوں کا خزانہ، فرمایا یہ ہمہ وقت تم جمع کرتے رہا کرو۔ فَإِنَّ، پس بے شک، خیر الزاد، سب سے بہتر زاد راہ جو ہے، تقوی، فرمایا وہ دلوں کی صفائی ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خوف خدا ہے، فرمایا خوف خدا کے ساتھ تم اپنی تیاری ہمیشہ کرتے رہا کرو، اور یہ تیاری حج اور عمرے کے لیے بھی ہے جو ہمیشہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تیاری سفر آخرت کی بھی ہے جو بندے کو کسی صورت نہیں بھولنا چاہیے، اس کے لیے بھی بندے کو ہمیشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کی بہترین تیاری کیا ہے؟ فرمایا وہ تقوی ہی ہے، اور تقوی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، فرمایا تقوی کا مقام یہ ہے، بندے کا دل، یہ خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے، یہ حیا بندے کے دل میں ہوتا ہے، یہ شرم بندے کے دل میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طلب، یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کے دربار کی تڑپ، فرمایا یہ بندے کے دل میں ہوتی ہے، حضور کی نسبتیں، حضور سے محبت، حضور کا پیار، فرمایا وہ بھی مقام سارے کا سارا دل ہے۔ تو اس دل کو پھر ہمیشہ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، کسی گندے خیال تک کو بھی دل کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے، اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی کا مقام ہے۔
دل صاف رہا تو دل کے اندر تقوی رہا، اور اگر ہم نے دل کو گدلا کر دیا تو گویا ہم نے اس تقوی والے خزانے کو خراب کر دیا۔ تو فرمایا بہترین زاد راہ تقوی ہے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واتقون، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور مجھی سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، اے عقل اور شعور رکھنے والو، اے عقل اور شعور رکھنے والو، اگر ڈرنا ہے تو فرمایا اللہ ہی سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر ایک ایسا ڈر ہے کہ اس ڈر کے باوجود بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے قریب ہو جانے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس کے لیے جو تیاری ہے اور جو تقوی کی تیاری ہے، میرا اللہ ہمیں تقوی کی دولت اکٹھا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔